زندگی کا معجزہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔ فطرت، وقت اور صبر تین عظیم معالج ہیں۔ ہم نہ صرف اپنی جسمانی بقا کے لیے فطرت پر انحصار کرتے ہیں بلکہ ہمیں اس لیے بھی فطرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گھر کا راستہ دکھائے، ہمارے اپنے ہی ذہن کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ۔ جدید انسان فطرت کے ساتھ اپنا تعلق توڑ چکا ہے، باہر کی جانب سے بھی اور اپنی فطرت سے بھی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس نے نہ صرف بیرونی تعلقات میں خلل اندازی برپا کی ہے بلکہ اس نے اپنے اندرونی تعلقات میں بھی خلل اندازی برپا کی ہے۔ ہمیں بیرونی اور اندرونی تعلقات میں توازن بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی اس قدر عام نہیں ہے جس قدر یہ دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو جادو محسوس کرنے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا۔ ایک چینی کہاوت بیان کرتی ہے، معجزہ یہ نہیں کہ ہوا میں اڑا جائے یا پانی پر چلا جائے بلکہ زمین پر چلنا ایک معجزہ ہے۔ ہر ایک نام نہاد عام دن غیر معمولی ہوتا ہے، ہم محض اس امر کو زیر غور نہیں لاتے۔ شبنم کو کون گراتا ہے، کمل کے پھول کو کون کھلاتا ہے، تتلی کو کون اڑاتا ہے، سورج کو کون طلوع کرتا ہے، وہ خدا ہے بڑی حکمت والا اور بڑی محبت کرنے والا۔ ہم سب کے ارد گرد فطرت میں مسلسل حیران کن کارگزاری رونما ہو رہی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس قدر پھنس کر رہ گئے ہیں کہ ہم مشاہدہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم نے آخری مرتبہ کب اس مکمل چاند کی جانب توجہ کی تھی جو پوری آب و تاب کے ساتھ رات کے وقت آسمان پر چمک رہا تھا؟ ہم نے آخری مرتبہ کب جگمگاتے ہوئے لاکھوں ستاروں کی جانب توجہ کی تھی؟ ہم رواں دواں پانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اس کی خوبصورتی کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر ہم رحمانی عطیات سے باخبر رہتے ہیں تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے نہ صرف ہماری زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ یہ بھی عطیہ خداوندی بن جائے گی۔ فطرت فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں پر ایک پھول کی ضرورت ہوتی ہے وہ لاکھوں مہیا کرتی ہے، ایک درخت لاکھوں بیج مہیا کرے گا، وہ سب کے سب نیچے گر جائیں گے اور جن میں سے چند ہی درخت بن سکتے ہیں۔ کیوں اس قدر بیج؟ فطرت کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ اگر آپ ایک مانگتے ہیں وہ لاکھوں عطا کرتی ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ انسان کی عدم طمانینت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے فطرت کے ساتھ اور زندگی کی اقدار کے ساتھ اجنبیت اختیار کر لی ہے۔ تہذیب کی تجدید نو کے لیے اور روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پرندوں، جانوروں، درختوں اور پھولوں، ندیوں اور ستاروں کے ساتھ دوستی استوار کریں۔ وہ سب کچھ جو روئے زمین پر زندگی کو سہارا دیتا ہے، سورج کی روشنی، ہوا، خوراک اور پانی، سب کچھ فطرت سے آتا ہے۔ حقیقی دولت کرنسی، نوٹ اور سکے نہیں ہیں بلکہ ہمارے قدرتی وسائل ہیں جو ہماری بقا کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ لہٰذا ہم فطرت کے ساتھ جس قدر زیادہ ہم آہنگ رہتے ہیں اسی قدر زیادہ اپنے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں۔ آسمان سے، بادلوں سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، موسموں سے دانشوری جذب کریں، در حقیقت تمام چیزوں سے جذب کریں۔ تعلیم، کتاب، میلہ ہرگز نہیں ہے۔ کائنات ان کے لیے یونیورسٹی ہے جو دیکھنے کی پرواہ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ فطرت بہترین استاد ہے۔ سیکھنے کے لیے محض اسباق ہی موجود نہیں ہیں بلکہ تجربے کرنے کے لیے خوشی اور مسرت بھی موجود ہے۔ تاہم کسی کو بھی سہل اور آسان نہیں لینا چاہیے، بالخصوص قدرت کی نعمتوں کو، کیونکہ فطرت زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ انسان فطرت کا ایک حصہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فرمانروا تصور کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد بسنے والوں کے ساتھ جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ تخلیق کی دیگر تمام طرزیں بھی اسی طرح فطرت کا ایک حصہ ہیں۔ اس طرح ہم ہیں۔ خشک سالی بھی آئے گی اور سیلاب بھی آئیں گے، طوفان اور آندھیاں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے اور آتش فشاں پہاڑ لاوا بھی اگلیں گے۔ آلودگی نے عدم توازن تخلیق کیا ہے۔ عالمی تپش اس کرۂ ارض کا چہرہ تبدیل کر دے گا جسے ہم گھر کہتے ہیں۔ مکمل باخبری اور شعور خوشی اور مسرت لاتا ہے۔ فطرت کے بھیدوں میں سے ایک بھید یہ بھی ہے کہ کائنات خلقی خوشی کی حامل ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ کسی چیز کے لیے اپنے مکمل حواس کھولتے
غروب آفتاب کا ایک منظر، ایک آبشار کا ایک منظر، خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اپنے حواس کھولیں، حقیقت میں باخبر بنیں۔ آپ اپنے مستقبل اور ماضی سے دستبردار ہوتے ہوئے، محض حال میں موجود ہوتے ہوئے ایک نظر دیکھیں تو صحیح، بچے باقاعدگی کے ساتھ ان لمحات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تب اپنی یہ اہلیت کھو بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کباڑ خانے کی مانند ہوتے ہیں، وہ ایک خوبصورت جنگل میں سے گزرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں، یہ درخت میرے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ کس قدر مکعب فٹ لکڑی فراہم کرے گا۔ وہ ہمیشہ مستقبل میں ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں ایک آرٹسٹ ایک درخت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ درخت سے کچھ نہیں پوچھتا، وہ حقیقت میں اسے دیکھتا ہے، اپنی ذات باہر نکال پھینکتا ہے۔ وقت تھم جاتا ہے، وہ وہاں پر حال میں موجود ہوتا ہے، وہ درخت کو دیکھتا ہے۔ یہ خوبصورت ہے، خوشی اور مسرت اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔